صدام حسین نے جو کچھ امام حسین علیہ السلام کے روزے کے ساتھ کیا، جو اب بھی وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پر گولیوں کے نشانات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ اہل البیت علیہم السلام جو مدینہ سے وہ دور ہیں، جسے نجف میں ہیں، کربلا میں ہیں، طوس میں ہیں اور دنیا بھر کے اندر، جو مدینہ سے جو ان کا اپنا وطن تھا اس سے جو دور ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کی قبریں معلوم ہوتی، اگر ان کے بارے میں علم ہوتا کہ وہ کہاں پر ہیں، کہاں پر مدفون ہیں، تو پھر تو ان کی جو ماننے والے ہیں، جو شیعان علی ہیں، وہ ان کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دوستو یہ ایک مفروضہ ہے، ایک من گھڑت سی بات ہے کہ اہل البیت کی قبریں معلوم نہیں ہیں۔ اہل البیت علیہم السلام وہ جہاں پر بھی جس بھی علاقے میں گئے ہیں، جب ان کے وصال کے بعد ایک وقت تک ان کی قبروں کو ایسا رکھا گیا کہ نامعلوم رکھا گیا، اور اس کی حکمت تھی۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ لوگ ان کی قبروں کو شیعان علی پرستش کی جگہ بنا لیں گے یا اس کی پوجا شروع کر دیں گے، جیسے ناسبی آج کل بیان کرتے ہیں، بلکہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسے حکمران تھے، ایسے لوگ تھے مروانی فکر کے، کہ جو اہل البیت علیہم السلام کو زندگی میں بھی انہوں نے ستایا، شہید کیا، اور ان کو ستاتے رہے، اور پھر ان کے جانے کے بعد بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی ان سے یہ بات ان سے یہ ڈر تھا کہ وہ قبروں کی بھی توہین کریں گے۔ اور ہمیں تاریخ کے اندر ایسی بہت ساری شہادتیں ملتی ہیں کہ جس میں قبروں کی توہین کی گئی ہے۔ متوکل عباسی ہمارے سامنے نظر آتا ہے، اور ابھی قریب کا جو ہمارے سامنے صدام حسین تھا، صدام حسین نے جو کچھ امام حسین علیہ السلام کے روزے کے ساتھ کیا، جو اب بھی وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پر گولیوں کے نشانات ہیں۔ تو یہاں پر تو لوگ صدام حسین کو ہیرو مناتے ہیں نا، ہیرو، کیونکہ بہت سارے مولوی حضرات کو پیدا کرنے میں، ان کی مدرسے بنانے میں، ان کی فاؤنڈیشن کھڑی کرنے میں وغیرہ وغیرہ، وہ سب کچھ صدام حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ ہے۔ تو اسی لیے صدام حسین کے دینار کو اور اس کے درہم کو دعائیں تو دیتے رہیں گے۔ اور حالانکہ یہ جو یہاں پر اسلام کی بات کرتے ہیں کہ بھائی اسلام اسلام اور اسلام کی حکمرانی، انہیں پتہ نہیں ہے کہ صدام حسین اس کی پارٹی کیا تھی، اس کا منشور کیا تھا، اور اس کا آغاز کیسے ہوا، عباس پارٹی کیا ہے وغیرہ۔ بشار الاسد کی مخالفت کرتے لیکن صدام حسین کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ ان کا ایک دغلا معیار ہے۔ بہرحال دوستو، آج جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ یہ جو خاص طور پر بہت سارے کمنٹس آئے جب میں نے یہ فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب پر جب میں نے یہ لگایا ہے کہ سب کی قبریں ہیں، ٹھکانے ہیں مدینے میں، بے وطن ہیں تو علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ اب اس کو مثلاً ایسا سمجھ لینا کہ جناب یہ کوئی جذباتی بات ہے، جذباتی نہیں ہے، ایک حقیقت ہے۔ میں یعنی اہل البیت علیہم السلام کی قبروں کے حوالے سے ان کو دیکھ کر آیا ہوں، مزارات کو، اضرحہ کو، اور ایک پوری تاریخ الحمدللہ عز و جل میرے سامنے ہے، میں جانتا ہوں اس بات کو۔ یہ جو بات کی گئی ہے نا، اس کا ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پورا جب تک ہم اسے نہیں سمجھیں گے، وہ تاریخ ہمارے علم میں نہیں ہوگی، تو بات جو ہے وہ درمیان سے ہو جائے گی نا۔ تو اس لیے لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے سامنے پوری ایک تاریخ نہیں ہے، سیاق و سباق نہیں ہے، وہ حالات نہیں ہیں۔ ہم نے افسوس کے ساتھ تو دیگر جو کچھ لٹیرے ہیں یا کچھ ایسے لوگ، ان کی زندگی کو تو بڑا سیرت بنا کر پیش کیا ہے، لیکن اور بڑے ان کو ہیرو بنا کر ہم رکھتے ہیں، اور بچوں کو بھی ان کی زندگی پڑھاتے ہیں، لیکن ائمہ اہل البیت کی زندگی تو ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے نا۔ تو پھر اسی لیے اسی طرح کی لا علمی ہم سے سرزد ہوگی کہ ہم بتائیں گے نہیں جناب، یہ تو اس لیے ان کی قبروں کو مخفی رکھا گیا کہ لوگ پھر ان کی قبروں کی پرستش کریں گے۔ ارے بھائی، میں یعنی دیکھ کر آیا ہوں جو ائمہ اہل البیت جن کی قبروں کا آج علم ہے، امام علی علیہ السلام اہل البیت کے سردار ہیں، نجف اشرف میں ان کا مرقد ہے۔ آپ جائیے، کسی بھی ٹائم چلے جائیے نجف اشرف میں، صبح دوپہر شام کسی بھی ٹائم پہ آپ جائیں، امام علی کا جو روضہ اور حرم ہے وہ ہر ایک وقت کے اندر جو ہے وہ اوپن رہتا ہے، اگر کوئی وجوہات نہ ہو تو اس میں امام کے روزے پر آپ حاضری دیں، آپ کو کوئی شخص ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جو پوجا کر رہا ہوگا۔ زیارت کرتے ہیں لوگ، وہاں جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ وسیلہ تو شرک نہیں ہے نا، چلے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن میرے بھائی بہرحال کوئی سجدہ تو وہاں پر نہیں ہو رہا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، امام حسین علیہ السلام، ان کی قبر معلوم ہے، ان کی شہادت کی جگہ
جو ائمہ اہل البیت ہیں، جو ان کے ساتھ اور تھے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی قبریں معلوم ہیں۔ جناب عباس، امام عباس علیہ السلام رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ، ان کی قبر معلوم ہے، ان کے ساتھ ایسا نہیں کرتے ہیں، ان کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ امام زید علیہ السلام کوفہ میں ان کا جو مرقد ہے معلوم ہے۔ اسی طرح آپ دیگر طوس میں دیکھ لیں، امام علی رضا، کاظمین دیکھ لیں، سامرہ میں دیکھ لیں، کہیں پر سجدہ نہیں ہو رہا۔ یہ تو میں آپ کو ایسی جگہ یہ تو ایک یوں سمجھ لیں ایک وسوسہ ڈالا جا رہا ہے کہ جناب اس لیے ان کی قبروں کی حالت خستہ رکھی جائے، ان کی قبروں کو نامعلوم رکھا جائے کہ لوگ جو ہے وہ پرستش کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ پھر پرستش شروع کر جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی جگہ ہیں، مطلب کراچی میں آپ دیکھ لیں، پاکستان میں یہ ہمارے اہل سنت جاتے ہیں، وہاں پر صوفی حضرات جاتے ہیں، ملنگ اور درویش قسم کے، وہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سجدہ نہیں ہوتا حقیقت میں۔ بھئی قبر کو چومنا سجدہ نہیں ہے، چومنا ہر جگہ پہ چومنے سے مراد سجدہ نہیں ہو جاتا۔ آپ بچوں کو چومتے ہیں، آپ اپنے پیاروں کو چومتے ہیں، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ چومتے ہیں، سجدہ نہیں ہوتا۔ والدین کے پیروں کو چومنا چاہیے، قدم بوسی کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ثقافت اور کلچر یہی تھی کہ جب بچے وہ پڑھ کر آتے تھے یا کہیں دور علاقوں سے آتے تو والدین کے قدموں میں جھکتے تھے، قدم بوسی کرتے تھے۔ میں شرعی طور پر بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ جناب یہ روایت ایسی ہے فلاں ہے، ہمارے کلچر کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ آج بھی آپ سندھ میں جائیں تو لوگ بزرگوں کے قدموں کو ہاتھ لگاتے ہیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ جھکنا سکھایا گیا ہے تاکہ لوگوں میں ایک تمیز آئے، ادب اور احترام۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اس لیے وہ ان کو مخفی رکھا گیا قبروں کو تاکہ وہ سجدہ کریں گے، شرک کرتے ہوں گے، ایسا کچھ نہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ لیں، میں دیکھ کے آیا ہوں، کسی بھی جگہ پر یہ وجہ نہیں ہے۔ یہ بات کر کے حقیقت میں یہ ناسبی در حقیقت وہ جو اپنا جو جرم ہے نا اور اپنی جو اصلیت ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اور اصلیت کیا ہے؟ اصلیت یہی ہے کہ جو قدیم زمانے کے اندر جو جن کا یہ نام لیتے ہیں نا، جن حکمرانوں کی یہ تسبیح پڑھتے ہیں، متوکل عباسی کی کیا کارنامے معلوم ہے آپ کو؟ اور کہ انہوں نے کیا کیا؟ متوکل عباسی نے تاریخ تو پڑھے نا، ان ظالم جابر حکمرانوں نے اہل البیت علیہ السلام کو شہید کیا اور ان کے ساتھ پھر ان کی قبروں کے ساتھ جو بے حرمتی کی۔ حال ہی میں جو اسی طرح آپ پھر چلے جائیں، جو کچھ یہاں پر ہمارے مڈل ایسٹ کے اندر کیا گیا، تو یہ ایک مفروضہ ہے، کہانی گڑھی گئی ہے کہ اس لیے ان کی قبروں کو تعمیر نہیں کیا جاتا، اس لیے ان کے مزارات کو نہیں بنایا جاتا کہ جناب وہ وہاں پر پرستش کی جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ بہت عالیشان طور پر ان کے مزارات کی تعمیر کریں، بہت جناب کہ آپ اس طور پر تعمیر کریں کہ جس سے مثلاً یہ بات معلوم ہو کہ بڑا آپ نے نقش و نگاری کی ہے یا اس کو ہٹ کر آپ تعمیر کر رہے ہو۔ یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا، صرف یہ ہے کہ معلوم تو ہونی چاہیے نا، نام تو ہو، پتہ تو ہو، اور آپ اپنے کلچر کو، ثقافت کو، ورثے کو محفوظ رکھتے ہیں تو آپ کو ائمہ اہل البیت علیہ السلام سے کیا آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر ساتھ میں یہ جھوٹ پھیلانا کہ لوگ ان کی قبروں کو پرستش کی جگہ بنا لیں گے۔ ایسی آپ خود لاہور چلے جائیں، آپ داتا صاحب کے مزار پہ چلے جائیں، میں خود گیا ہوں وہاں پر، جناب داتا علی حجویری رحمہ اللہ ان کی قبر پر، آپ دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا سے کیا خرافات وہاں پہ ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں خرافات۔ اس طرح آپ کو کہیں پر امام علی علیہ السلام یا نجف اشرف میں اور یہاں پر نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص اکا دکا کوئی فیسٹیول اس طرح کر رہا ہے، کوئی اپنے دیے کچھ کر رہا ہے اور اس کو اس نے فلما لیا، لیکن مجموعی طور پر جو ایک تاثر ہے، جو وہاں پر جو اس کا جو ثقافت ہے، توحید کی جگہ ہے امام علی علیہ السلام، وہاں تو آپ کو قریب میں جانے کو، اس کو جو آپ چھوتے ہیں، جالیوں کو محبت کا اظہار کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تبرک حاصل کرتے ہیں، اور یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ قرآن مجید سے تبرک ثابت ہے، قرآن مجید سے وسیلہ کرنا ثابت ہے، قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ بزرگوں کی جگہ پر جائیں، وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ حضرت زکریا جو کہ پیغمبر ہیں، زکریا علیہ السلام، وہ جناب حضرت مریم علیہ السلام کی جگہ پر آ کر جہاں وہ عبادت کر رہی ہیں وہاں پر اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ورنہ وہ اس سے پہلے بہت دعائیں کرتے تھے
لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ صاحب کرامت بچی ہے، اس کی کرامتیں ہیں، بے موسمی پھل اس کو مل رہے ہیں، تو حضرت زکریا نے وہاں پر دعا کی، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے جب اسے قبول کیا، اس دعا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جناب یحییٰ علیہ السلام وہ ان کو عطا کر دی۔ تو قبروں کے ساتھ اتنی وحشت، ابھی میں خونیہ میں ہوں یہاں پر، اور یہاں پر مولانا شمس تبریز رحمہ اللہ، جناب جلال الدین محمد جلال الدین رومی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، ان کے مرقد ہے، یہاں پر ان کی حاضری کے لیے آیا ہوں۔ تو مجھے ایک ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ جو کمنٹ بھی میں نے دیکھے اپنی اس بات کے اوپر، جب میں نے سوشل میڈیا پہ یہ شیئر میں نے لکھا، تو کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں، اس لیے ان کو مخفی رکھا گیا ہے تاکہ ان کی پرستش نہ کی جائے۔ عجیب وسوسہ دماغ میں ڈالتے ہیں، عجیب طرح سے ایک بات کرتے ہیں، اور جو معلوم ہے کیا وہاں پر ایسا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں نا، یہ بات نہیں ہے۔ تو حقیقت جو ہے اسے بتانا چاہیے، حقیقت کیا ہے، اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے آپ وہ جناب ایک الگ سے ایک مفروضہ بنا کے لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔